بلکہ دنیا کے تمام مخلوق پر قائم تھی، جو میں نے پچھلے جمعہ بتائی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایک طرف اور دوسری طرف ہمارے اور آپ کے کائنات کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ایک طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت کا پاور دیا تھا، ڈر سے خوف سے تمام مخلوق ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے جھنڈے کے نیچے کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ شرکش شیاطین اور جنات جو بڑے خطرناک مخلوق ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ڈر سے ان کے تابع داری کر کے سمندروں کے اندر غوطہ لگاتے تھے، سمندروں سے ہیرے جواہرات کو نکالا کرتے تھے۔ لیکن قربان جائیے میرے نبی پر، حضرت سلیمان علیہ السلام جسموں پر حکومت کرتے تھے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ نے میرے نبی کو وہ اثر اور طاقت عطا فرمائے جو مخلوق کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیتے، جو شرکش شیاطین ہوتے تھے، جو جنات ہوتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور اس کی طاقت کے پاور پر ان کے سامنے جھکتے تھے، لیکن وہی جنات وہی شرکش شیاطین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لا کر لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے۔ اب بتائیے میرے نبی کو اللہ نے کیسے نبی بنایا؟ سلیمان کی طرح اللہ نے اس دنیا کے اندر کسی کو حکومت نہیں دی، کسی کو بادشاہت نہیں دی، نہ قیامت تک کوئی ایسا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، سامنے سے ایک شیطان آ کر ایک جنات آ کر میرے نبی کو پریشان کرنا چاہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھگا رہے تھے، نہیں بھاگا، تو جو ہی پکڑنے جا رہے تھے ان کے گریبان کو پکڑا۔ فوراً خیال آیا کہ میرے بھائی سلیمان نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسی حکومت میرے بعد بھی کسی کو نہ دے، تو میں نے اپنے بھائی کی دعا کا خیال کر کے اس جنات کو چھوڑ دیا، ورنہ میں ان کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیتا۔ کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما دیجئے، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دیجئے، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما دیجئے تو میرے بعد کسی کو نہ ملے اور نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت ملی ہو۔ اور ساتھ ساتھ کیا کہا؟ قال رب اغفر لي، یا اللہ وہ بادشاہ جو آپ مجھے دینے والے ہیں اس کی بات پرس بھی میری نہ کیجیے، اس کے اندر میری پکڑ نہ کیجیے، میری اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو اس کو معاف بھی کروا دیجیے۔ بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے چالاک، اللہ کے نبی تھے، بادشاہ بھی میرے ہیں، لیکن کیا کرے اللہ، اگر اس بادشاہ کے اندر میری کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو معاف کر دیجیے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَهَبَ لِي رَبِّي، کہ میرے سلیمان میں نے تیری بادشاہت بھی تجھے عطا کی، اور اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ ایسی بادشاہت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کی کہ نہیں؟ جناتوں پر حکومت کی، چرندوں پر حکومت کی، درندوں پر حکومت کی، دریا کے اندر، سمندر کے تہ کے اندر رہنے والی مچھلیوں کے اندر بھی حکومت کی۔ کس نے فرمایا؟ قرآن نے کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، او لوگوں میں نے اپنے بندے سلیمان کو ایسی حکومت عطا فرمائی کہ جنات بھی ان کے تابع، شیاطین بھی ان کے تابع، چرند بھی ان کے تابع،
زمین کے تابع، یہاں تک کہ دریا کے اندر، سمندر کی تہ کے اندر مچھلیاں رہنے والی ہوتی ان کے تابع، لیکن میرے سلیمان کے لیے میں نے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ دنیا کے اندر بہت سارے بادشاہ آئے، بڑی بڑی سلطنت والے آئے، لیکن کسی کی حکومت ہوا پر نہیں تھی۔ آج تک ہوا کے اندر کسی کو کنٹرول نہیں، آج تک کوئی ہوا کو پکڑ سکا ہے؟ پکڑ کے دکھائیے، کوئی ہوا کو دکھا سکتا ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو طاقت دیا تھا کہ ہوا ان کے کنٹرول میں تھے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ میں نے سلیمان کے کنٹرول میں ہوا کو دے دیا، وہ جس طرح جیسے چاہتے تھے ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا ان کے تخت کو لے کر آرام کے ساتھ، جس طرح ایئر کنڈیشن روم کے اندر آدمی بیٹھا ہوتا ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسی طرح وہ تخت سلیمانی ہوا میں اڑتا ہوا مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر شمال تک، جنوب تک حضرت سلیمان علیہ السلام کو منٹوں اور سیکنڈوں میں پہنچا دیتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا تھا ان کے تخت کو چلانے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر سفر کرنے والے فرشتے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کہاں کا سفر کا ارادہ ہو؟ کہا مغرب میں ہو، مشرق میں جانا ہے۔ کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے تخت پر بیٹھیے، کرسی پر بیٹھیے اور آرام سے سو جائیے۔ جب جگہ پر ہم پہنچیں گے آپ کو جگا دیں گے، اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب اللہ کا حکم تو مجھے اس میں سونے کی اجازت۔ سلیمان علیہ السلام ابھی سوئے تھے، کچھ دیر گزرا تھا کہ فرشتے نے جگا دیا کہ حضرت اٹھیے۔ کہا کیا بات ہو گئی؟ ابھی تو سویا، آنکھ بھی ڈھنگ سے نہیں لگی، ابھی تم نے جگا دی۔ کہا کہ ہم مشرق میں تھے، مغرب میں پہنچ گئے۔ میں نے اپنے سلیمان کے لیے ہوا کو ایسے تابع کر دیا جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا کرتے تھے۔ آج اس کی مثال ایئرپورٹ ہے، ایروپلین ہے، جو 3 دن کا راستہ ہے 2 گھنٹے میں طے کر دیتا ہے، جو ہفتہ دن کا راستہ ہے وہ 3-4 گھنٹے میں طے کرتا ہے۔ تو آدمی سوچنے لگتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کوئی عام انسان نہیں بنائے تھے۔ آج جو ہوائی جہاز بناتے ہم انسان بناتے، لیکن پھر بھی ان کی رفتار کتنی تیزی ہوتی، اور جس کا بنانے والا خود خالق کائنات ہو، جس کا بنانے والا خود رب ہو، اس کی کیا رفتار کا کوئی ٹھکانہ لگا سکتا ہے؟ اس کی تیزی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن درخواست کی کہ میرے رب آپ نے مجھے تمام چیزوں پر حکومت دی ہے، سب چیز میرے تابع ہے، لیکن میری خواہش ہے اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اپنی خواہش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے نبی ساری چیزیں میں نے تم کو دی، بتائیے تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا کہ دنیا کے اندر بہت سارے آپ کے نبی آئیں گے، ہر نبی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ معجزہ کر کے جائیں گے، ہر نبی کچھ نہ کچھ آپ کے لیے خدمت کر کے جائیں گے، لیکن میں آپ کا اکیلا ایسا نبی بننا چاہتا ہوں کہ جب میں آپ کے سامنے جاؤں اور کھڑا ہو کر میں فخر کے ساتھ کہوں کہ میں سلیمان اللہ کا وہ اکیلا نبی تھا کہ ایک وقت میں پوری دنیا کے مخلوق کو ایک دسترخوان پر کھانا کھلایا تھا، ایک دسترخوان پر میں نے دعوت کی تھی۔ اے اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے تمام مخلوق کو دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور مخلوق کیا صرف انسانوں کو نہیں، جناتوں کو نہیں، بلکہ سمندر کے اندر اس کے تہ کے اندر جو مچھلیاں تیرتی ہیں، یا اللہ اس کو بھی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں دسترخوان سجانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا سلیمان کو بڑا گڑبڑ ہو جائے، تمام مخلوق کو تم اگر ایک دسترخوان میں جمع کر دو گے، ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کو کھانا کھلاؤ گے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، چرند پرند حیوانات سب جمع ہو گے، انسان بھی رہیں گے، جنات بھی رہیں گے، آپس میں معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا۔
کہا اللہ آپ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے، لیکن اللہ میری دل کی خواہش ہے کہ اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی اگر میں تمام مخلوق کو دعوت نہ کروں تو مجھے تسلی نہیں ہوتی میری حکومت سے۔ کہا کہ سلیمان کو کھلاؤ گے کیسے؟ اتنی بڑی مخلوق کو تم دعوت دو گے کیسے؟ کہا اللہ میں انسانوں کا الگ پنڈال لگاؤں گا، جناتوں کا الگ لگاؤں گا، مچھلیوں کا الگ لگاؤں گا، درندوں کا الگ لگاؤں گا، پرندوں کا الگ لگاؤں گا، حیوانوں کا الگ، ہر ایک کا منڈپ الگ الگ سجاؤں گا تاکہ اس کے اندر کوئی غلط ملت نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو، کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ میں ہر چیز کے ہر مخلوق کے الگ الگ پنڈال لگاؤں گا۔ کہا سلیمان کا تو صحیح، سلیمان یہ ضد نہ کر، کیونکہ مخلوق کو رزق دینا صرف میرے ذمے ہے، انسانوں کے ذمے مخلوق کا رزق نہیں ہے، انسان اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ کہا کہ اللہ میری ایک خواہش ہے، میں آپ کا نبی، اے اللہ آپ کا شکر گزار بندہ ایک مرتبہ چاہتا ہوں کہ آپ میری خواہش پوری کر دیں۔ میں ایک مرتبہ چاہتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن میں تمام نبیوں کے سامنے جب کھڑا ہو تو یہ کہہ سکوں کہ میں سلیمان ایک اکیلا نبی تھا جو پوری مخلوق کو، پوری انسانیت کو میں نے ایک دسترخوان پر کھانا کھلایا۔ کہا سلیمان اگر یہی تمہاری خواہش ہے ٹھیک ہے کھلاؤ، دعوت کرو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام مخلوق کو دعوت بھیج دیا اور اس مخلوق کے لیے سالوں میں روایت میں آتا ہے کہ 7 یا 8 مہینے یا 1 سال لگے ان کی تیاری کرنے میں، ان کے ڈیروں کو چڑھانے میں، اور قرآن اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ کتنے بڑے بڑے ڈیر تیار کیے تھے، کتنے بڑے بڑے بھگونے تیار کیے تھے، قرآن بتاتا ہے يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے دریا کے اندر تانبے کو جاری کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تانبے کے ذریعے سے پہاڑوں کے برابر ڈیر تیار کیے، تالاب کے برابر بھگونے تیار کیے، اور بڑے بڑے جھولے تیار کر کے سلیمان علیہ السلام تمام مخلوق کی دعوت میں جڑ گئے۔ کتنے بڑے بڑے ڈیک بنائے، جس طرح پہاڑ دکھتا ہے اتنے بڑے بڑے ڈیک بنائے، اور کس کے لیے؟ مخلوق کے کھانے تیار کرنے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک تانبے کا دریا چلا دیا، تانبے کو میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ جاؤ سلیمان ان تانبے کو اٹھاؤ اور جناتوں کو حکم دو وہ تمہارے لیے ڈیک تیار کرے، بھگونے تیار کرے، لگن تیار کرے، دکشا تیار کرے، سارے برتنوں کو تیار کرے، پھر تم تمام مخلوق کو دعوت کرو۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سلیمان کو اتنی بڑی دولت دی، اتنی بڑی بادشاہت دی، لیکن کبھی میرے سلیمان کے اندر تکبر نہیں آیا، گھمنڈ نہیں آیا۔ تکبر کے لیے میرے سلیمان نے یہ نہیں کہا دیکھو میری کتنی بڑی آل داؤد شکرا، جو داؤد کے بیٹے سلیمان تھے ہمیشہ میرے شکر گزار تھے۔ یا اللہ یہ جو دولت مجھے ملی ہے یا اللہ تیری ہی تو بدولت ہے، میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ مجھے بادشاہت بھی دی، دولت بھی دی، سلطنت بھی دی، اور پورے مخلوق کو دعوت کرنے کی اجازت بھی دی۔ اور دیکھ کتنے تیار کیے، ایک تالاب کے بغیر بڑے بڑے بھگونے، بھائی سلیمان کا تالاب ہے نا، اتنا بڑا تالاب تو ہم سوچ سکتے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے ڈیر تیار کیے۔ اب پوری مخلوق کو دعوت کرنا، یہاں تک کہ دریا کے اندر جو مچھلیاں رہتی ان کو بھی دعوت دینا، تو کتنی بڑی تیاری کرنی پڑی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام 6 مہینے یا 7 مہینے، اس کی تعین روایت میں نہیں ہے، صرف اتنا کہا کہ 6 یا 7 مہینے یا سال میں یہ لکھا ہے کہ اتنے دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام کھانا پکاتے رہے۔ اور اللہ نے ہوا کو حکم دیا، اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا تم تمام کھانوں کی نگرانی کرو، کھانا
باس آ جاتی ہے. وہ 1 سال کا کھانا تیار ہو رہا لیکن کوئی کھانا خراب نہیں ہوا، کیونکہ ہوا کو اللہ نے حکم دیا کہ ایئر کنڈیشن بن جاؤ، کھانے کو ٹھنڈا رکھو، اس کے اندر گرم اور دھوپ کی تپش نہ پڑے جس کی وجہ سے کھانا خراب ہو جائے. چنانچہ جب 1 سال کے بعد کھانا تیار ہو چکا، حضرت سلیمان علیہ السلام پورے کھانے کی نگرانی کر رہے. اب یہ ہے کہ صبح تمام مخلوق کو دعوت دی جائے کہ آؤ اب تمہارا کھانا تیار ہو جائے، کھانا کھا لو. دسترخوان جنات کو کہا کہ منٹوں اور سیکنڈوں میں دسترخوان لگایا جائے، ہر ایک مخلوق کے لیے الگ منڈپ سجایا جائے، پنڈال لگایا جائے. بھائی جنات کم طاقتور تھے. جنات ہم اگر جس کام کو 1 دن میں کریں گے، جنات اس کو 5 منٹ میں کر دیتے ہیں. جنات کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے. اور بڑے بڑے سرکش شیاطین، یہ آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سن کر کی شیاطین ڈرتے ہیں. اگر کسی کے اندر جن یا بھوت کا اثر ہو جائے، ان کو سلیمان علیہ السلام کا قسم کھانے کے لیے نہیں کھایا جائے، کیونکہ ان کو اتنا ڈر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایسا روب بیٹھ گیا تھا کہ تمام جنات دور سے ہی کانپتے تھے. تو چنانچہ جب کھانا تیار ہو گیا کہ اب صبح تمام مخلوق کو کھانا دی جائے گی، رات کے اندر دسترخوان لگنا شروع ہوا. سمندر سے ایک مچھلی اٹھ کر کے آئی اللہ کے حکم سے. کہا سلیمان اے اللہ کے نبی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ مجھے کھانا کھلا دیجیے. میں نے سنا ہے کہ آپ تمام مخلوق کی دعوت کی ہے، اس لیے میں آیا ہوں کہ آج کا کھانا میں آپ کے دسترخوان پر کھاؤں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابھی دسترخوان بچھایا جا رہا ہے، ابھی کھانے کی تیاری ہو رہی ہے، بھگونے کے اندر کھانا ڈالا جا رہا ہے. صبح آنا، جب دسترخوان کمپلیٹ ہو جائے گا، کھانا ہم لگا دیں گے، دسترخوان پر آ کے بیٹھ کر کے کھا لینا. ابھی 12 گھنٹے کا ٹائم ہے، صبح آ جانا. ابھی شام تک دسترخوان بچھایا جا رہا ہے جناتوں کے ذریعے سے. سمندر کی مچھلیاں کہتی ہیں اے سلیمان، اے اللہ کے نبی، میں چھوٹی سی مخلوق، آپ مجھے اگر تھوڑا سا کھانا کھلا دیں گے تو آپ جو یہ مہینوں سے سالوں سے جو کھانا تیار کیا ہے اس کے اندر کیا کمی آ جائے گی؟ آپ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں، کبھی میرے رب مجھے بھوکا نہیں سلایا، تو میں چاہتا ہوں کہ آج بھی میں بھوکا نہ سو، میں آج آپ کے دسترخوان سے تھوڑا کھانا کھا کر کے جاؤں. جب اس مچھلی نے کہا کہ سلیمان مجھے رات میں کبھی میرا رب بھوکا نہیں سلایا، آج اگر میں آپ کے دسترخوان سے، آپ کے محل سے، آپ کے دربار سے واپس چلا جاؤں تو میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا. تو سلیمان علیہ السلام نے سوچا چھوٹی سی مخلوق ہے، مچھلی ہے دریا کی، کتنا کھانا کھائے گا؟ زیادہ سے 1 ڈیڑھ 2 ڈیڑھ کھائے گا. بھائی ہم نے تو اتنے بڑے بڑے بھگونے ڈیگ بنائے جو پہاڑوں کے برابر، تالاب کے برابر ہے، اور اتنے کئی ہزاروں کئی لاکھوں کروڑوں ڈیگ تیار کیے ہوں گے حضرت سلیمان علیہ السلام. کیونکہ تانبے ان کے تابع، لوہے ان کے تابع، جنات ان کے تابع، جنات بنانے والے. اور قرآن خود کہتا ہے کہ جو ڈیگ تیار کیا گیا تھا وہ ایک پہاڑوں کے برابر، جو بھگونے تیار کیے گئے تھے وہ ایک تالاب کے برابر تھے. اتنا بڑا ڈیگ، اتنا بڑا بھگونا تیار. سلیمان علیہ السلام نے اپنے جناتوں سے جو کھانے کھلانے پر معمور تھے، جو انسان، جو وزیر تھے، ان کو کہا کہ نہیں، یہ مچھلی بہت کم کر دی، جاؤ ان کو تھوڑا کھانا کھلا دو، جتنا کھائے جب تک ان کا پیٹ بھرے کھلا دو ان کو پیٹ بھر کر کے، کیوں یہ رات میں بھوکا سوئے گا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں آئے. اپنا عبادت کے لیے ایک محراب بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. اس محراب کے اندر آئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اپنے درباریوں سے کہا کہ جب یہ مچھلی کھانا کھا جائے، مکمل ہو جائے اور یہ مچھلی واپس جانے لگے اور جب دسترخوان تیار ہو جائے تو مجھے آ کر بلا لینا، تاکہ میں تمام مخلوق کو ایک ساتھ ہی ایک دسترخوان پر کھانا کھلاؤں گا اور میں سامنے ان کی نگرانی کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو نظر تھی تمام مخلوق پر رہتی، ایک چھوٹی سی مخلوق بھی غائب رہتی، پرندہ بھی غائب رہتا تو ان کو معلوم چل جاتا تھا کہ ایک پرندہ غائب ہے. چنانچہ دسترخوان سجایا گیا، مچھلی کھا رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام گھنٹوں عبادت کر رہے، پوری رات عبادت میں گزر گئے. کوئی درباری بلانے کے لیے نہیں آیا، کوئی جنات بلانے کے لیے نہیں آیا کہ مچھلی چلی گئی، آئیے آپ کھانے کا نگرانی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ، سارے میرے
نذیر میرے تابع، جنات میرے تابع، لیکن اب تک مجھے کوئی بلانے کے لیے نہیں آیا۔ غصے سے محل سے نکلے اور کہا کہ تم لوگ مجھے بلانے کیوں نہیں آئے، اور مچھلی کہاں ہے جو کھانے آئی تھی رات کو؟ کہا اللہ کے نبی وہ ابھی تک کھا رہی ہے، جو رات میں کھانے کے لیے آئی تھی ابھی تک کھا رہی ہے، اور سارے کے سارے بھگونے خالی ہو گئے، سارے دیگ خالی ہو گئے، بس کچھ دیگ باقی ہے، اور وہ مچھلی کے ابھی بھی مجھے بھوک ہے، مجھے ابھی بھی کھانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا غصہ ہے کہ میں نے سارے مخلوق کے لیے کھانا تیار کیا اور یہ اکیلے سارا کھانا یہ مچھلی کھانے۔ چنانچہ ان کا جو عصا تھا جو ہاتھ میں رکھتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام محل میں آئے اور غصے میں عصا ہاتھ میں لے کر آج ان مچھلی کو میں چھوڑنے والی ہوں، جاؤں گا ان کو مار کر کے تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں، کیونکہ انہوں نے میرا سارا کھانا کھا لیا۔ کل میں جب تمام مخلوق کو دسترخوان پر بلاؤں گا تو میں سلیمان اللہ کا نبی اپنے مخلوق کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا کہ سلیمان تم نے دعوت کی اور تمہارا تو کھانا ہی ختم ہو گیا۔ ڈنڈا لیا اور ڈنڈا لے کر مچھلی کے پاس آیا، کہا کہ سلیمان ابھی تو میرے بھوک اور باقی ہے، اور کھانا ہے۔ کہا سارا کھانا کھا گیا اور تیرا اور کھانا ہے؟ ارے تجھے تو میں ابھی مارتا ہوں ڈنڈے سے اور تیری ہلاک کر دو، تیری ایسی خبر لیتا ہوں۔ جب ڈنڈا اٹھا کر کے مارنا ہی چاہ رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، فوراً مچھلی نے کہا اے سلیمان اللہ کے نبی رک جائیے، یہ جو آپ مجھے کھانا کھلائے، جو آپ نے سالوں بھر تیاری کی، یہ روزانہ مجھے اللہ ایک ٹائم کھلاتا ہے، روزانہ اللہ مجھے ایک ٹائم کھانا کھلاتا ہے، اور اتنا کھانا تینوں ٹائم اللہ مجھے دیتا ہے، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، تینوں ٹائم اتنا کھانا اللہ مجھے کھلاتا ہے، لیکن کبھی مجھے اللہ ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے اللہ دھمکی نہیں دی، کبھی اللہ مجھے ذلیل نہیں کیا کہ تو نے میرا اتنا کھانا کھا لیا، تو نے میرا اتنا کھانا بھگونے خالی کر دیے، اتنے دیگ خالی کر دیے، کبھی اللہ نے مجھے ڈنڈا لے کر مارنے نہیں آیا۔ آج سلیمان کیا تو نے مجھے تھوڑا کھانا کھلایا، ابھی تو میری پیٹ ابھی بھی خالی ہے، لیکن تو مجھے ڈنڈا لے کر آ گیا مارنے کے لیے، کیسا تو بادشاہ ہے۔ اے سلیمان سن لے، مخلوق کو کوئی بھی انسان آج تک روزی نہیں دے سکتا، اگر روزی دینے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، اس لیے اللہ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اندر تمام چلنے والے پھرنے والے مخلوق کا رزق صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ میرے دنیا کے اندر تمام مخلوق کے بے حساب اس کو عطا فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ جو مجھے پہلی تنبیہ کر رہا تھا کہ مجھے سلیمان یہ تجھ سے نہیں ہوگا، فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام ڈنڈے کو ہی ڈالا اور اپنے محراب میں گئے، بھاؤں سے سجدے میں گر گیا، اے میرے رب قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، اے اللہ میں خطاوار تھا، میں نادان تھا، میں نہ سمجھ تھا، میں آپ کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکا کہ میں نے سوچ لیا کہ میں مخلوق کو روزی دوں گا، اے اللہ انسان کی بس کی بات نہیں۔ آج سلیمان سمجھ گیا، یقین کر لیا کہ اگر مخلوق کے رزق کی ذمہ داری ہے اور کھلانے والی ذات ہے تو صرف اور صرف آپ کی ذات ہے، کوئی انسان، کوئی طاقت، کوئی حکومت دنیا کی ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھی نہیں کھلا سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج جو ہم کھا رہے ہیں یا ہم اپنے پریوار والوں کو کھلا رہے ہیں یا ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ ہم کھلا رہے ہیں، بلکہ اللہ کھلاتا ہے۔ اللہ نے آپ کے رزق میں برکت دی، آپ کو توفیق دی کہ آپ اپنے پریوار والوں کی پرورش کر رہے ہیں، آپ اپنے پریوار والوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے کسی رشتے دار کو دعوت دے رہے ہیں یا اور کسی کو دعوت دے کر آپ کھلا رہے ہیں۔ آپ نہیں کھلا رہے بلکہ کھلا کون رہا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ جب پوری دنیا پر، پوری مخلوق پر بادشاہ کو، حکومت کرنے والے بادشاہ
ہار مان گئے ایک مچھلی کو کھلانے کے لیے، تو ہماری اور آپ کی کیا برسات ہے، ہماری اور آپ کی کیا طاقت ہے کہ ہم کسی کو کھلا سکے؟ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں بھی کھلاتا ہے، ہمارے پریواروں کو بھی کھلاتا ہے، ہمارے دوستوں کو بھی کھلاتا ہے، اور پوری دنیا کے مخلوق کو بھی کھلاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کبھی اپنے مخلوق کو کھلانے کے بعد احسان نہیں جتلایا۔ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے روزانہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اور انسانوں اور جناتوں آ جاؤ میرے بندے، میرے دھرتی پر آ جاؤ، مجھے قبول کر لو، میرے دربار میں آ جاؤ، میرے سامنے سے بیٹھ ہو جاؤ، میرے رب کو مان لو۔ اے اللہ کے بندو، اے دنیا کے اندر رہنے والو انسان چرند پرندو، دنیا کے اندر ہاتھ پھیلانے سے بجاؤ میرے سامنے ہاتھ پھیلا دو، میرے دربار میں آ کر میرے چوکٹ پر آ کر اپنی دامن کو پھیلا دو، میرے پائے تیرے دامن کو نیچے گرنے سے پہلے تیری جھول مار دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسانوں، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، کس نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے کہ تم اپنے رب کو بھول کر کے کسی غیروں کی پرستش میں لگے، کسی غیروں پر اپنا یقین جما کر کے بیٹھے کہ فلاں ہے تو میرا کام چلے گا، فلاں ہے تو میری روزی چلے گی۔ نہیں انسانوں، میں دینے